یہ بتائیں کہ دنیا میں اسلحہ کی تجارت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، کیوں؟ اچھا، اب اس کیوں کا جواب تو بہت لمبا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں نا کہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، ہاں جی، اس میں اب تک کم و بیش 15,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، بالکل، جس میں زیادہ بہت تعداد زیادہ نقصان ہوا ہے معصوم بچوں انسانی کی، جانوں کا۔ خواتین کی اور عام شہریوں کی ہے۔ ہوں، لیکن دوسری طرف جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کا منافع 30 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ یہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ۔ جی، تو جس طرح سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس طرح تاجروں کے سینے میں بھی دل نہیں ہوتا، چاہے وہ اسلحے کے ہوں چاہے وہ ادویات کے ہوں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی جیب دیکھنی ہے، اور یہ اسی طرح کا گورکھ دھندا ہے۔ اس میں اربہ روپیہ، اربہ ڈالر انوالو ہیں، اور بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک پروگرام کافی نہیں ہے، اور بلکہ خاصی طویل اور کوئی 5-7 پروگرام ہوں تو پھر شاید کچھ احاطہ کیا جا سکے، مکمل طور پر پھر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے؟ جی، ظاہری بات ہے کہ یہ کتنا بڑا پیمانے پر اسلحے کی فروخت ہو رہی ہے عالمی سطح پر، جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو شیخ صاحب، یہ اتنی بڑی یہ تجارت، انسانی جانوں کا ضائع ہونا، نقصان ہونا، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ یہ تو میرا خیال زیادہ اسمگلنگ بھی اس میں ہوتی ہے اسلحے کی۔ نہیں، یہ میں جو لیگل تجارت ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ 30 ارب جون سا ہے وہ لیگل تجارت کا ہے، اور یہ 30 ارب ڈالر ایک پرافٹ، ایک کمپنی ہے، 2 کمپنی ہے، 3 کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں میں، اوور آل مارکیٹ کا نہیں بات کر رہا میں۔ وہ ان کے منافع میں اس جنگ سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ کاروباری موت کا ہے، آگ اور بارود کا کاروبار ہے۔ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح روک تھام کریں گے کہ جو دنیا میں اب عالمی سیکیورٹی کونسل ہے، جو بین الاقوامی سلامتی کونسل ہے، اس کے جو 5 ممبر ہیں، اس میں سے 4 ٹاپ پر اسلحہ بیچتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کون سے ہیں؟ جی، اس میں امریکہ، رشیا، چائنا، برطانیہ کا 7واں نمبر آتا ہے، فرانس ہے، جو UN کے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہے۔ وہ کس طرح امن ہونے دیں گے؟ ان کا تو کاروباری اسلحے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو شیخ صاحب، اب دیکھیں کہ اس طرح کا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ گھنونا کاروبار ہو گیا، کیونکہ اگر اس کی روک تھام کی جائے، یہی ممالک اگر روک تھام کریں تو یہ ظاہری بات ہے ایک سینکڑوں کے، اگر لاکھوں کی تعداد میں یہ کچھ بھی جو بھی چیز بنا کے آگے فروخت کرتے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا وہ سٹاک ڈیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہے، وہ تو فروخت ضرورت کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو اسلحے کی تجارت ہے، اس کے بیک آف دی مائنڈ جو ہے وہ عدم تحفظ ہوتا ہے۔ اچھا، ملکوں کے درمیان یہ جو عالمی امن کو خطرہ جنگوں سے ہے، تو اس میں دیکھیں نا کتنا ٹنوں کے حساب سے، ہزاروں لاکھوں ٹن گولہ بارود چلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہر گولی، ہر اسلحہ، ہر ٹینک، ہر جہاز یہ اس جنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو ان کی آمدنی میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا۔ تو شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کون کون سے ممالک ہیں جو اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اسلحے پہ؟ میں اسلحے کی نہیں بات کرتا، ہم اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ لے جاتے ہیں۔ چلیں ایسے کرتے ہیں، کون سے ممالک ہیں جو اپنے دفاع کے اوپر ہی دفاع کے اوپر؟ جی بالکل، ہاں جی، تو دنیا میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے اپنے دفاع کے اوپر امریکہ خرچ کرتا ہے۔ وہ کیسے چیز؟ اپنے دفاع کے اوپر 877 ارب ڈالر صرف ایک ملک امریکہ کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے دنیا میں جو اپنے دفاع کے اوپر دفاعی اخراجات 877۔ اس کے بعد چائنا آتا ہے جو تقریباً 2 ارب 60 کروڑ 260 ارب US ڈالر خرچ کرتا ہے اپنے دفاع کے اوپر۔ اچھا، یہ ان کی سالانہ ہے یا؟ جی، سالانہ خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہمارا پیارا ہمسایہ ملک
بھارت انڈیا. ہاں جی، وہ تقریباً 82-83 ارب ڈالر خالی اپنے دفاع کی مد میں خرچ کرتا ہے، جہاں پہ ایک بڑی تعداد اس کے شہریوں کی جو بلو دا پاورٹی لائن، غربت کی تو لکیر کے شیخ نیچے صاحب زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اسلحہ خریدنے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اچھا، اب اس کا جو جواب ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے یہ ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے۔ حکومتیں پیسہ کہاں سے اکٹھی کرتی ہیں؟ ٹیکس پیئر کی منی، یہ وہ پیسہ ہوتا ہے۔ اب اس پیسے کا استعمال اگر دنیا میں امن ہو جائے ٹھیک ہے، تو پھر یہ اسلحہ ساز انڈسٹری تو بند ہو گئی، مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ملکوں کو ملکوں سے خطرہ نہیں ہوگا۔ جب عالمی امن قائم ہوگا تو پھر یہ اسلحے کی دوڑ بھی رک جائے گی، یہ کاروبار بھی رک جائے گا۔ لیکن یہ ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، اس کو یعنی کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ پروفٹ بھی ہے، اور اس میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن شیخ صاحب پھر بھی یہ گورکھ دھندا نہیں بن گیا یہ؟ کہ جی گورکھ دھندا، یہ اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو یہ زیادہ اسلحہ جو ہے یہ پرائیویٹ کمپنیاں بناتی ہیں۔ تو کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ اس کو فروخت کر رہا ہے؟ ٹاپ کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں وہ ہی اس کو بیچ رہے ہیں، فروخت بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، بیچ میں یعنی کہ اسرائیل کا بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ اسلحے کا ہی ہے۔